Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 429. 19th of April 1998. Wise in the morning at Richmond Jamaat Khanor of Vancouver. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامه. عبدو گر ملے تو ارتھ بتاوے، انے مٹے چت کا سنسار، بن اگوے نہیں مارگ پاوے، تاکو مورکھ جانے ہنسا عبدو، مورکھ جانے ہنسا۔ مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سمپلسٹ چیز ہے یہ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کا مائنڈ، اس کا برین، اس کا نروس سسٹم بالکل زیرو لیول پہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلا گرو اس کی ماں ہے، جو اس کو فزیکل اور مینٹل کنڈیشن کے اندر ہیلپ کرتی ہے کہ وہ سیکھے۔ انسان کی مینٹل کنڈیشن کے اوپر یہ چیز بہت آدھار رکھتی ہے کہ وہ کس سپیڈ کے ساتھ اور کتنا سیکھ سکتا ہے۔ میں بہت بڑی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ سبجیکٹ میرا کچھ مینٹل کنڈیشن یا آدمی کی نروسنس نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کچھ نہیں جانتا اور خود بخود وہ تبھی کچھ سیکھ سکتا ہے کہ جب اس کو بیسک پرنسپل سکھائے جائیں۔ اس لیے انسان کی ہر زندگی کے ہر سائیڈ میں اس کو گرو کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی نے ہائی اسکول پاس کر لیا تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میری ایجوکیشن پوری ہو گئی، تو وہ غلطی پہ ہے۔ وہ جاتا ہے یونیورسٹی میں، بیچلر کرتا ہے، اب اس کے پاس ایک ڈگری آ گئی، لیکن پھر بھی بس نہیں۔ اگر اس کو ایم اے کرنا ہے یا اسے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے تو اس کو گرو کی ضرورت ہے۔ گرو کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مولانا حضرت امام کے شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے فرمان صبح پڑھے گئے، اس میں یہ تھا کہ جس نے کبھی عبادت نہیں کی، جو اس راستے پہ نہیں ہے اور سمجھتا نہیں، اس کے ساتھ تم بات کرو گے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو اس چیز کو جانتا ہے
اس کے سامنے لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے۔ گرو جو ہے نا، وہ ایک ہی قسم کا نہیں، دنیا کے گرو بھی ہیں، دین کے گرو بھی ہیں، اور سب سے بڑا گرو تو خود مولا باپا ہے۔ گرو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو گر بتا دے۔ گر یعنی وہ ٹیکنیک بتا دے کہ جو اس کو آگے لے جائے، اور جو وہ جاننا چاہتا ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ گر بتانے والے کو، ڈائریکشن دینے والے کو گرو کہتے ہیں۔ پیر کی ہمارے گنان جو ہے نا، ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہی گئی، لیکن کم بختی سے گنان آہستہ آہستہ گھٹ رہے ہیں، اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی گنانوں میں سے جا رہا ہے۔ ایسے ایسے بھگت تھے کہ 600 گنان منہ پہ تھے، اور ہمارے ٹوٹل گنان 630 ہیں ابھی، لیکن اس زمانے میں 30 کم تھے، 600 گنان تھے، لیکن 600 گنان ان کے منہ پہ تھے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے اور ملا ہوں کہ ساری تو منیور بھائی منہ پہ ہے، چیتو رکھیسور منہ پہ ہے، سلو کے منہ پہ ہیں، کیسے دماغ ہوں گے؟ آج ان سے زیادہ اچھا دماغ ہے، لیکن انہوں نے اس بات کے اندر انٹرسٹ لیا، ہمارا انٹرسٹ گھٹ گیا، ٹی وی اور سینما کے گائن میں پڑ گیا۔ پھر کہتے ہیں اکھر ایک بتاوے جے گرو کری نے مانیے تھے۔ کوئی بھی شخص جو آپ کو کچھ سکھاتا ہے وہ آپ کا گرو ہے۔ میں اپنی لائف کی باتیں نہیں کرتا وعظوں کے اندر، مجھے اپنی باتیں کرنے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت برس کی بات ہے، افریقہ میں رہتا تھا میں، جب نوا آیا 1946 میں، امام سلطان محمد شاہ تار کے حکم سے آیا۔ مولا نے مجھے جبہ اور پاگڑی دی تھی، وائٹ جبہ تھا۔ ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ مجھے یہ بخشش ملی۔ میں یہ جبہ پہن کے واضح کرنے کے لیے جماعت خانے میں آتا تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ جبہ میں لے آتا تھا ساتھ، اس خیال سے کہ میلا نہ ہو جائے، یا اس خیال سے کہ کچھ بھی ادبی نہ ہو جائے، امام کے ہاتھ کا دیا ہوا۔ جب مکھی صاحب مجھے حکم کرے تو میں کمڑیا صاحب کے بازو میں کھڑا ہو کے میں جبہ پہنوں اور واز کرنے کے لیے آؤں۔ مومباسا گیا، جبہ پہنا، واز کی، نیچے اترا، گرو اور مرشد کی اور اس کے شیشیہ کی بات کر رہا ہوں۔ 12 برس کا ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے ایکسکیوز می سر۔ میں بولا ایکسکیوزڈ۔ ڈونٹ یو تھنک یور سیلف ٹو مچ؟ میرے کو کہتا ہے آپ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ وائی؟ کہتا ہے یو اسٹینڈ دیئر، put on your jabba and then come. It's a pride. میں چھپ رہا، اس کی بات میں کچھ سینس تھی۔ میں نے کہا what should I do? He said when you are outside Jamaat Khana, wear and then you come. میں نے کہا thank you very much. لڑکا چلا گیا۔ میں جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں مولا کے پاس، میں ایک اچھا بڑا مشنری ہوں، اس 12 سال کے لڑکے نے مجھے کچھ سکھایا، وہ میرا گرو بن گیا۔
مجھے اس میں کوئی شرم کی بات نہ آئی. مجھے اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں کہ آج 1948 50 برس کے بعد میں جماعت میں اپنی خود کی ایک بھول کہہ رہا ہوں آپ کو. انسان کسی بھی چیز کے اندر کمپلیٹ نہیں ہے. ایک 12 برس کے لڑکے نے میری غلطی نکالی، میں بگڑا نہیں تو نارملی تو کون ہے مجھے کہنے والا. مگر یہ ایٹیٹیوڈ کن کا ہے کہ جو کم علم ہے، بے وقوف ہیں. علم والے لوگوں کی آپ کوئی غلطی نکالو وہ کبھی غصے نہیں ہوگا. عقل والے سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھول نکالنے سے وہ آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی کمپلیٹ نہیں، کوئی نہیں. ایسی تو میری زندگی کے اندر بہت سے واقعات بنے ہوئے ہیں کہ غیروں نے بھی مجھ کو کوئی چیز سکھا دی اور میں نے سیکھ لی. گرو انسان کو ساری زندگی چاہیے، اور اس کے اندر جو خاص طور پہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب کے اندر پورا ہونا، یہ تو کسی کے اوپر اس کی رحمت ہوئے تب انسان پورا ہو سکے، کوئی پورا نہیں ہوتا. مشنریوں کی ایک مہمانی تھی. وہ زمانے کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو ایسا دل بھر آتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ہم نے جو لاڈ اٹھائے اور اس کی مہربانیاں اٹھائیں. ہر برس ماں کی خاطر انڈیا مولا آتے تھے اور جماعتوں کو فائدہ ملتا تھا. ہر برس مشنریوں کی سارے ہندوستان سے مشنری آویں اور مولا کے حضور میں ہر سال ایک مہمانی ہوئے. مشنریوں کے اندر آ کے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے اور 5-6 گھنٹے بھی بیٹھے. مشنریوں کی ایک مہمانی تھی. ریلیکس ہو کے مولا بیٹھا ہو گیا. ایک مشنری بھگت ٹائپ کے تھے، گیدان کے اوپر کچھ باتیں چل رہی تھی تو اس میں کھڑا ہو کے مولا کو کہتے خداوند کی صدر دین کا ایک گنان ہے، آنند آنند کرو ریکھی سرو. میں نے اس کے 16 طریقے سے مطلب نکالے ہیں. ایسا؟ اچھا بولو. ایک پاٹ مولا نے چنا، فرمایا کہ اس پاٹ کے 16 مطلب کرو، اور اس نے 16 مطلب کیے. کیونکہ امام اس کے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو پیروں کے گنان ہیں، ہمارے فرمان ہیں، ہر انسان کو اس کی سمجھ کے حساب سے اس کا پتہ لگتا ہے. کبھی کسی مشنری نے ایک مطلب کیا، دوسرے مشنری نے دوسرا مطلب کیا، تو اس کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے. تب یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا میں نے 16 طریقے سے اس کے مطلب نکالے. 16 مطلب بول چکا تو صاف فرمایا پیر صدر دین جو کہنا چاہتا ہے وہ تم نے کبھی نہیں کہا. یعنی کہ 16 مطلب بھی پورے نہیں ہوئے. پیر صدر دین نے اس کے اندر جو خصوصیت رکھی ہے، مولا کہتے ہیں تو نے یہ 16 مطلب کیے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. ٹھنڈا ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی اس میں سے کیا سیکھنے کی بات ہے کہ کوئی آدمی کچھ چیز سیکھ لے وہ یوں نہ سمجھے کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا. خود میری زندگی کے اندر ایسے بہت سے واقعات بنے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے 20 برس پہلے، اور کسی لائبریری میں یا کسی آدمی نے اس کا واپس ذکر کر دیا تو 20 برس کی وہ یادداشت واپس آ گئی، یادی آ گئی. گھر جا کے اس کو دیکھتا ہوں، اب جو میں پڑھتا ہوں تو جو میں سمجھ رہا تھا 20 برس پہلے، اب مجھے اس میں سے کوئی نئی سمجھ مل رہی ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ پانی کی طرح ایک نہر یا ایک ندی چلی جا رہی ہے. پانی چلا جا رہا ہے، جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور جو چیز سمجھ میں آئی تھی اس وقت آئی تھی،
اس وقت کے سرکمسٹانسز، اس وقت کی مینٹل کنڈیشن، اس وقت کے انوائرمنٹ اور اس وقت کے اندر ہماری جو کچھ بھی مینٹل کنڈیشن تھی اس میں سمجھا تھا. لیکن اب یہ کوئی اور چیز ہو گئی. مولانا رومی اس کے 40 سلیکٹڈ شاگرد تھے اور اپنے زمانے کا ساری زندگی اس نے جو علم میں گزاری اس حساب سے، اور عابد بھی تھا. لیکن پیر شمس ہمارے جو سبزواری نہیں لیکن تبریزی جو تھے، ہمارے ہاں 2 پیر ہوئے ہیں. پیری جمع پیر شمس سبزواری کے پاس تھا جو ملتان میں دفن ہیں، اور رومی کے جو استاد تھے وہ مولانا علاء الدین محمد ہمارے امام کے بیٹے تھے، اور بہت بڑے روحانی شخص تھے. پیری جامع نہیں تھا لیکن نور ضرور تھا. اور چھوٹی عمر سے، حالانکہ وہ کبھی کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، لیکن باپ امام ہے، اس کی برکت سے اس کو جو علم تھا، روحانی علم تھا، چھوٹی عمر سے عبادت اور نور کے راستے پہ چڑھ گئے. تو مولانا شمس کے ملنے سے پہلے رومی کا جو درجہ تھا ساری دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور یہ ایک حقیقت. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ ستار نے رومی کی بڑی تعریف کی ہے، اور رومی کی یہ جو مثنوی ہے نا، مسلمان بھی اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں. قرآن کا درجہ، ہم حضرت امام کے فرمان کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں، تو ہم کو بہت آدمیوں کو نوائی لگتی ہے. لیکن رومی کی جو کتاب ہے مثنوی، مسلمانوں کا اعتقاد کے حساب سے اس کا درجہ قرآن جیسا ہے. ملا جامی کا ایک شعر ہے، ملا جامی بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی رومی کی جو مثنوی ہے وہ فارسی زبان کے اندر قرآن ہے. تو رومی یہ اپنے شاگردوں کا بڑا پیارا تھا. تو ایک دن کلاس میں آئے، درخت کے نیچے چٹائیاں بچھا کے کلاس لے گئے. تو ان کا جو چیف شاگرد تھا وہ کہتا ہے، سرکار کل آپ نظر نہیں آئے سارا دن. کہنے لگا ہاں، وہ پتہ ہے وہ ادھر فلانی ٹھکانے وہ چھوٹی سی مسجد ہے، یعنی بہت چھوٹے سے ایریا کے اندر جہاں جاہل لوگ اور لیبر لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی. تو کہنے لگا میں اس مسجد میں گیا. ارے صاحب، اس مسجد میں آپ جیسا عالم گئے کہ ہاں، وہاں ایک ملا واز کر رہا تھا تو میں بیٹھ گیا. ارے صاحب، اس ملا کی آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ آپ جیسا عالم اس کی ملا کی آواز سننے گیا. کہنے لگا تمہیں تعجب نہ ہوئے تو میں نے اس ملا کے پاس سے کچھ سیکھا ہے. تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ہمارا ایسا استاد اور وہ چھوٹے سے ملا کے پاس سے کچھ سیکھا. بہت تعجب کیا. ہنس کے کہتا ہے تمہیں بتاؤں میں نے کیا سیکھا؟ ہاں صاحب. کہنے لگے میں نے یہ سیکھا ہے کہ بولنے والا سننے والے کا محتاج ہے. یعنی میں اس وقت آپ کو واز کر رہا ہوں لیکن میں آپ کا محتاج ہوں. کیوں؟ اگر سننے والا دھیان نہ دے تو بولنے والے کے اندر سے دبی ہوئی چیزیں باہر نہیں نکلتی. عالم ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے،
علم ہے، چاہے وہ ہیرے کی طرح 1 کیرٹ کے اندر چھوٹے سے چھوٹے ہیرے 40 ہوتے ہیں، 1 کیرٹ میں 40 ہیرے، اتنے خشخش کے دانے جتنے ہوتے ہیں، لیکن ہیرا ہے۔ کیرٹ، 2 کیرٹ، 5 کیرٹ، جیسے جیسے وہ بڑی سائز کا ہوتا ہے تیسے تیسے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ بات کیا ہے کہ ہیرا جو ہے نا وہ ایک ان کٹ پتھر کی طرح ہے، اس کو کٹ کرتے ہیں، اور ہیرے کو ہیرا ہی کاٹ سکتا ہے، کوئی لوہا کے سٹیل وغیرہ کوئی چیز اس کو نہیں کاٹ سکتی۔ تو جب اس کے سائیڈ کے چھوٹے چھوٹے پیسز نکلتے ہیں، ان پیسز کو بھی کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ہیرے بناتے ہیں، بھلے کتنا بھی چھوٹا ہے وہ ہیرا ہے، اور اسی سائز کی کوئی چیز بھی دنیا کے اندر اس جیسی قیمتی نہیں۔ تو عالم بڑا ہوئے کہ چھوٹا ہوئے، ہاں بڑے عالم کی قیمت بڑی ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹا عالم بھی ہوئے، اس کے پاس اگر ایک نام ہے صرف علم کا، یا علی یا اللہ، یہ علم کا نام ہے، تو یہ علم ہے۔ وہ کہتا ہے یا علی یا علی کرو، چاہے کتنا بھی چھوٹا عالم ہے اس کے منہ سے یہ نکلے کہ یا علی یا علی کرو، اس میں علم ہے۔ لیکن کبھی کوئی آدمی، جیسے کہ رومی نے کہا کہ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ایسے دھیان سے میں اس کی باتیں سنتا رہا کہ وہ میری ہی آنکھوں میں دیکھ کے، مجھے جانتا نہیں کہ میں رومی جلال الدین ہوں، مگر اس نے میری انٹرسٹ دیکھ کے میں اس کی طرف دھیان لگا کہ سن رہا ہوں، اس چیز نے اس کے دل کے اندر ایک قسم کی لہر پیدا کر دی، جوش پیدا کر دیا، اور جتنا بھی وہ جانتا ہے وہ سب اس کے دل میں سے زبان کے تھرو نکل رہا تھا۔ اگرچہ اس نے کوئی علم کے حساب سے مجھے کوئی نئی چیز نہیں سکھائی، لیکن میں نے زندگی میں ایسے ایک چھوٹے عالم کی آواز کبھی نہیں سنی تھی، اور دھیان سے سن رہا تھا۔ میرے اس دھیان کی وجہ سے اس کے اندر کی چھپی ہوئی علم کی چیزیں نکل رہی تھیں، تو میں نے سمجھا کہ بولنے والا سننے والے کا محتاج ہے۔ اگر سننے والا دھیان سے نہ سنے تو بولنے والے کی تار ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ حضرت امام کے فرمان ہوتے ہیں، یہ تو الہی کلام ہے۔ کئی لوگ ہاتھ میں تسبیح لے کے پھراتے رہتے ہیں، جب فرمان پڑھے جائیں تسبیح رکھ دو، اور فرمان کے ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان لگاؤ۔ اس سے بڑا گرو کوئی نہیں ہے، خود مالک ہے۔ اس کے ہر لفظ کے اندر کوئی بھید چھپے ہوئے ہیں کہ جن کو ہر روز پڑھتے پڑھتے نئی نئی چیزیں اس فرمان میں سے نکلتی ہیں۔ گرو جو ہے وہ ارتھ بتاتا ہے، ارتھ کہتے ہیں مطلب، ایکسپلینیشن۔ تو پھر حسن کبیر دین ماں باپ کا یہ گنان ہے، کہتے ہیں کہ مٹے دل کا سنسار، ہمارے دل کے اندر جو شک وغیرہ ہے، یا ہمارے دل کے اندر جو ڈھچو پچو کنڈیشن ہے، سب نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ ارتھ بتاتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرنے سے ہمیں اور بھی علم ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بن اگوے نہیں مارگ پاوے، جیسے کہ ہم کوئی نئی جگہ کے اوپر چلے جائیں، ہم کو پتہ نہیں ہے یہ رستہ کہاں جاتا ہے، تو ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ رستہ کہاں جاتا ہے؟ فلانی جگہ، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں یہ رستہ نہیں ہے، یہ رستہ لو۔ اس کو اگوا کہتے ہیں۔ لیڈر
ہمیں لیڈ کرنے والا یا ہمیں گائیڈ کرنے والا گائیڈ جو ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کے بغیر ہمیں راستے کا پتہ نہیں لگتا. لوگوں کو یہ بات ایک جھوک لگتی ہے، مورخ جامع ہنسا. اور اس کے اندر عبادت، بیت الخیال، روحانی علم، اس دنیا کا کوئی اینڈ نہیں. ہم لوگ جو بیت الخیال کے ممبر ہیں، ہم لوگ یونیورسٹی میں ہیں، لیکن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اگر الفابیٹ کی سپیلنگز کے اندر مسٹیک کرے تو وہ تو ایک بڑے شرم کی بات ہے. یعنی بیت الخیال میں آنے کے بعد اگر ہماری دنیاوی کنڈیشن اور ہماری پرائمری کنڈیشن وہ اگر برابر نہیں تو ہم یونیورسٹی میں کیا سیکھیں گے کہ جہاں ہائی ٹیکنالوجی اور اعلیٰ درجے کا علم ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر روز جماعت خانے جانا، 3 وقت کی دعا برابر پڑھنا، اپنی روزی کمائی میں سے 10 دینی اور اپنی روزی کمائی اور اپنی زندگی کو نیک راستے پہ پسار کرانا، یہ وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں، ABCD. یہ جو سمپلسٹ چیزیں ہیں اگر ہم اس میں پورے نہیں تو عبادت میں ہمیں یہ ہماری ایک زندگی نہیں 50 زندگیاں بھی ہوں تو بھی کچھ نہیں ملے گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. دھیان کا لگنا بھی ایک علم کی بات ہے، مگر دھیان لگانے کے لیے جو ہمیں روحانی شکتی چاہیے، دھیان لگانے کے لیے جو ہمیں مینٹل شکتی چاہیے، دھیان لگانے کے لیے جو ہم کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ چاہیے، وہ چیز کی بھی سمجھ ہمیں تبھی ملتی ہے کہ گرو کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلے. مولانا علی شاہ مہباب صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، آپ میں سے کوئی بزرگ ہوگا جس کو ایسا خیال ہے، کیونکہ ہماری یہ جو عربک کی جو دعا ہے، امام سلطان محمد شاہ تار نے 54 میں حضرت امام کو اور پرنس امین کو دونوں کو فرمان کے ساتھ مڈغاسکر میں بھیجا کہ یہ دعا انٹروڈیوس کرو، اور سب سے پہلے وہاں دعا انٹروڈیوس ہوئی 1954 میں. 44 ایئرز ہوئے تو وہ لوگ کے جو 60 برس کے 55 برس کے ہیں، شاید آپ کو وہ جونی پرانی ہماری دعا تھی جس کو ہم ہندی دعا کہتے تھے. اس کے اندر دعا میں مولانا علی شاہ مہباب نے 2 تسبیحاں ایڈ کی تھی اپنے پیری جومے کے اندر، 14 دانے یالی کے، 14 دانے سلوات کے. تو مولانا علی شاہ مہباب نے فرمایا دیکھو میں نے کہا ہے 14 دانے یالی کے پڑھو، 14 دانے سلوات کے پڑھو. جماعت نے کہا ہاں خدا. پھر فرمایا دیکھو میں تم کو بولوں کہ یہاں سے 13 فٹ کے اوپر 14 فٹ کے اوپر ایک خزانہ ہے، کھودو تو تم 14 فٹ کے اوپر خزانہ پاؤ گے. لیکن میں نے کہا 14 فٹ اور تم 13 فٹ پہ کھودو یا 15 فٹ پہ کھودو تو تمہیں وہ خزانہ نہیں ملے گا. 14 مینس 14، کیونکہ اس کے اندر مرشد کا یہ کہنا کہ تم 14 دانے پڑھو اس میں کوئی بھید ہے. آج اتنے برس ہوئے افریقہ، انڈیا، پاکستان، ادھر بھی بھاگیہ کوئی ایسا مرد یا عورت جو جماعت خانے میں تسبیح نکالتے ہیں نا، وہ دانے پورے نکالے، ایسا میں نے بہت کم دیکھا ہے. یا تو ان کی تسبیح پوری نہیں اور یا پھر وہ بے درکار ہیں، پتہ نہیں ہے 33 کی جگہ 36 ہو جاتے ہیں یا 26 27 ہو جاتے ہیں.
وہ لوگ کہ جو بھول کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو بھول کر رہے ہیں اس بھول کی اس بھول کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اس بھول کی جو خامی ہے وہ کیا ہے۔ آپ اس وقت 100 آدمی بیٹھے ہو اور میرے کو مکھی صاحب حکم کرے کہ بھائی تم تسبیح نکالو، عموماً 33 لانے کی ہماری تسبیح ہے، یا لی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر، میں نے 32 نکالے تو 100 آدمیوں کی جو 33 دانے کی تسبیح میں سے ایک دانہ کم ہوا، وہ سارے کا بھار بوجھ گناہ میرے اوپر ہے۔ میں نے تو 32 نکالے، اپنے لیے نکال لیے، ہو گیا، لیکن ساری جماعت کا ایک دانہ کم کرنے سے میں نے ایک بڑا گناہ کیا، بڑی غلطی کی، اس کا بوجھ میرے اوپر ہے۔ اور اگر میں نے ایک دانہ زیادہ نکال دیا تو شاید مجھے اس ایک دانے کا فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ساری جماعت کو ملے گا۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جان بوجھ کے 2 دانے زیادہ نکالو، نہیں، نافرمانی ہو گئی۔ حکم 33 دانے کا ہے اور ہم نے 32 نکالے تو بھی نافرمانی، اور ہم نے 34 نکالے تو بھی نافرمانی۔ گرو نے کہا 33، ہم نے گرو کو جھٹلا دیا، تو 33 نہیں 34۔ ایک میری اسٹوڈنٹ جیسی چھوکری ہے ادھر درخانے میں، ایک دفعہ اس نے کچھ 31 دانے نکالے، باہر میں نے اس کو بلایا، میں بولا بیٹا تم نے کیا کیا؟ کہتی بس میں نے پورے نکالے۔ میں بولا تیری تسبیح نکال، دیکھا تو تسبیح کے ہی دانے کم تھے۔ ایک دانہ بھی تسبیح میں ٹوٹ جائے، گر جائے، وہ تسبیح یوز مت کرو۔ اور کوئی لوگ بولتے ہیں کہ 2 دانے زیادہ ہو گئے تو فائدہ ہوا نا، میں نے کہا نہیں، 2 دانے تم نے زیادہ نکالے، یہ اس کا فائدہ شاید تمہیں ملے، لیکن جماعت کے اندر 2 دانے کی جو بھول کی وہ نافرمانی ہے۔ گرو نے اگر یہ کہا کہ 4 اور 5 کے بیچ میں تم عبادت کرو، اور ہم نے 4-5 کے درمیان عبادت نہیں کی، تو وہ نافرمانی ہے، اور نافرمانی کا گناہ بہت ہے۔ نافرمانی ہی کی وجہ سے ہم دکھ میں پڑتے ہیں۔ نافرمانی کرنے سے جو رستہ ملنا چاہیے نہیں ملتا۔ نافرمانی کرنے سے ہماری جو مغز شکتی ہے گھٹ جاتی ہے، یاد شکتی گھٹ جاتی ہے، روحانی شکتی گھٹ جاتی ہے، اور علم سیکھنے کی جو طاقت ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ نافرمانی کے بہت گناہ ہیں، بہت اس کے دکھ ہیں، بہت اس کا لاس ہے، بینیفٹ نہیں ملتا۔ ہمارا سارا مذہب جو حقیقت کے اندر ہے صوفی مذہب کی طرح ہے۔ مرشد کہے بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں، دیکھو اس وقت سورج نکلا ہے، دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہے، ہم تم کو یہ کہیں کہ اس وقت رات ہے تو تم مان لو کہ رات ہے، حالانکہ سورج نکلا ہے، اور مولا کہتا ہے اس وقت رات ہے، تو مورخ جو ہے نا وہ یہ سوچے گا ارے یار سورج نکلا ہے اور رات کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جو مومن ہوگا وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ مولا کا یہ کہنا کہ اس وقت رات ہے اس میں کوئی بھید ہے، وہ بھید سمجھنے کی ٹرائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس کے اوپر ادھر ٹورنٹو میں 1.5-2 گھنٹے کی ایک وائز کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، 10 راتوں کا خدا نے ذکر کیا ہے۔
اور خدا نے اس میں لکھا ہے کہ 9 راتیں گزر چکی ہیں، اب 10ویں رات ہے۔ دنیا میں جہاں تک میرے سے بن سکا، میرے ہاتھ میں جتنی بھی تفسیریں آئیں قرآن شریف کی، میں نے سب ڈھونڈی، پڑھی، دیکھا، سوچا، لیکن کہیں بھی ان 10 راتوں کی کوئی ایکسپلینیشن کسی نے آج تک نہیں دی۔ میں خوش اس لیے ہوا کہ ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جس کو ہم گنان کہتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کا ایک فرمان ہے کہ جو تم کو گنان ملے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے، یعنی ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے قرآن پاک کا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جس استاد کی ضرورت ہے، حالانکہ ہم عربی نہیں جانتے، وہ گنان ہم کو سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت کے 10 راتیں ہیں، 9 گزر چکی ہیں، 1 باقی ہے، یہ 10 اوتار کی بات ہے۔ رات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، جہاں سورج نہیں، جہاں روشنی نہیں۔ روشنی کیا چیز ہے؟ علم روشنی ہے، عقل روشنی ہے، گرو مرشد کے بتائی ہوا رستہ روشنی ہے، گرو مرشد کی بتائی ہوئی سمجھداری روشنی ہے۔ انسان کے اندر جو ضمیر ہے، ہم جس کو کانشسنس کہتے ہیں، یہ کانشس روشنی ہے، یہی نور ہے، یہی لائٹ ہے۔ رات کیا ہے؟ رات اندھیرا ہے، اگنورینس، جس کو سمجھ نہیں، نادانی رات ہے، بے علمی رات ہے، بے عقلی رات ہے، کیونکہ رات میں دوسری کوئی چیز دکھتی نہیں۔ وہ آدمی جو نادان ہے وہ رات میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو میں جانتا ہوں وہی جانتا ہوں، اس کو دوسرے آدمی کی عقل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو رات کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں اگنورینس ہوئے، ناسمجھی ہوئے، بے علمی ہوئے، اور سب سے بڑی بے علمی، سب سے بڑی ناسمجھی خدا کے متعلق ہے کہ خدا کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اس سے بڑی رات کیا ہو سکتی ہے؟ آج اس دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے حساب سے 6 بلین سے زیادہ آدمی ہیں، اور 6 بلین جو ہیں وہ 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے۔ آج 6000 ملین آدمی اس دنیا میں ہیں، لیکن ہارڈلی 15-20% لوگ ہیں جو خدا پرست ہیں۔ باقی کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں لیکن کسی دھرم کو نہیں مانتے، دھرم پہ چلتے ہی نہیں۔ ان کو انگلش کے اندر ایگنوسٹک کہتے ہیں، اور میجورٹی وہ لوگ ہیں اور بڑھ رہے ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، ایتھسٹ ہیں۔ اور یہ جو ایتھسٹ ہیں، خدا کو نہ ماننے والے، جس کو ناستک کہتے ہیں، نان بلیورز کہتے ہیں، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ رات کے اندھیرے میں ہیں، یہ لوگ رات میں ہیں، یہ اگنورینس بڑھ رہی ہے۔ پھر ماں باپ نے ہمیں اشارہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے ایسا وقت آئے گا ساری دنیا میں 2.5%، 2.5% لوگ خدا کو مانیں گے، 97.5% خدا کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ رات ہی ہے نا۔ 100-150 کے 200 برس تک کبھی یہ حصہ چلے تو یہ رات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو 9 راتیں گزر چکی ہیں وہ 9 پیریڈز تھے پاسٹ کے اندر. جیسا کہ پہلے ستجگ کے اندر 4 دفعہ یہ اندھارا آیا، اگنورنس، اور رات 4 دفعہ آئی. پھر اس رات کو، اس اگنورنس کو توڑنے کے لیے ایک اوتار ہوا. اوتار یعنی خدا کی اپیئرنس ہوئی، مینیفیسٹیشن ہوئی. امام کے نبی جو خدا تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ نبیوں اماموں کے اندر خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں، خدا کی جو صفتیں ہیں، خدا کے جو گن ہیں، وہ گن مومن میں بھی آتے ہیں لیکن نبیوں میں تو ہوتے ہی ہیں، نہیں تو وہ لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتے. جب دنیا کے اوپر رات پھیل جاتی ہے، اگنورنس پھیلتی ہے، بے دینی پھیلتی ہے، ناستکواد پیدا ہو جاتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، انیائے ہوتا ہے، بدیاں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لا لیسنس ہو جاتی ہے، تو وہ پیریڈ رات ہے. یہ رات کا جو پیریڈ تھا اس زمانے کے اندر، اس کو پھر توڑنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، نئے سر سے سورج اگانے کے لیے، علم کے لیے، اچھائی کے لیے، سکھ سلامتی کے لیے ایک امام کا نور، ایک مظہر پیدا ہوتا رہا، جس کو ہماری زبان کے اندر مینیفیسٹیشن خدا کی جو ہوتی ہے وہ مینیفیسٹ امام ہوتا ہے، یا اوتار کے شبدوں کے اندر ہمارے پیروں نے ہم کو کہا 9 اوتار ہو چکے، کیونکہ ان اوتاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے اگنورنس تھی، رات تھی، ظلم تھا، انیائے تھا، بدماشی کا دور تھا، گناہ کا دور تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت رات ہے، 1400 سال کی کلام ہے، اس وقت رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا آپ کبھی ان کی زندگی اور حالات پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا اس وقت کتنا ظلم تھا. باپ اپنی زندہ لڑکی کو، پیدا ہوئی لڑکی ماں کے پاس سے لے جاوے اور اس کو جا کے زندہ دفن کر دے. اتنا چھوٹا سا لوتھڑا، بلی کے بچے جتنا، وہ لڑکی پیدا ہوئی اس کو مار ڈالے. گائے بیل کو کہ بکریوں کو چرا رہا ہے چھوکرا یا کوئی آدمی اور بھوک لگی ہے، چھری لے کے گائے کے پڑکے میں سے تھوڑا گوشت نکال کے کچا کھا جاوے. ان کنڈیشن کے اندر رسول اللہ پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، لوگوں کو اسلام سکھایا. وہ رات تھی اور اس کو زمانے جاہلیہ اسی لیے کہتے ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا، اور ان کی حدیثوں کے اندر وہ تمام چتار ہے، ہمارے گنانوں میں بھی ہے. ایسے کتنے ہی گنان ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا. اور یہ زمانہ اس وقت پسار ہو رہا ہے جس میں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں. دینداروں، زمانہ اور بھی خراب ہوئے گا. میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا ہے، نیکسٹ 100 ایئرس گناہ بڑھتے جائیں گے، گناہ بڑھتے جائیں گے، بے علمی بڑھتی جائے گی، جہالت بڑھتی جائے گی، یعنی کہ رات بڑھتی جائے گی. اور پھر 125 سال کے بعد اس زمانے کا امام کھڑا ہوگا اور ہمارے گنانوں کے اندر جو یہ اشارہ ہے کہ یا مولا تو درس میں اسواری کر، ظاہر ہو جلدی آ، اس وقت امام کھڑے ہوئیں گے اور وہ زمانے کی تمام بدیوں برائیوں کو مٹائیں گے. مسلمان مانتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، تمام بدیاں برائیاں مٹائیں گے. عیسیٰ کو ماننے کے لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ واپس آئیں گے، بدیاں برائیاں مٹائیں گے. ہندو کہتے ہیں نکلنک اوتار آئے گا، بدیاں برائیاں مٹائیں گے. ہر مذہب کے شاستر کے اندر یہ اشارے موجود ہیں. یہ رات کا ٹائم ہے کہ جس وقت کے اندر ہم بدیوں برائیوں میں زیادہ اٹریکٹڈ ہیں اور عبادت بندگی نیکیوں کی طرف ہمارا انٹرسٹ گھٹ گیا ہے. تھوڑے تھوڑے آدمی ہیں. لیکن ایک اور بڑی رات
جو ہمارے دل کے اندر ہے. ہمارے دل کے اندر ہماری رات ہے. ہمارے خیالات پاک نہیں، پوتر نہیں، اعمال اچھے نہیں، خیالات اچھے نہیں، سوچ بچار اچھی نہیں، سوارتھ ورتی میں، لالچ میں، لوبھ میں، گناہ میں، زنا میں، سیکس میں، اس میں تمام چیزوں کے اندر پڑے ہوئے لوگ، ان کے اندر بھی رات ہے، باہر بھی رات ہے. یہ لوگ تصویر لے کے بیٹھیں کیا فائدہ ہے؟ یہ لوگ عبادت کریں کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ملتا. بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں بھاؤ ہوا بھکتی نہ ہوئی، جیوڑو اٹھی چالیو نراش. یہ جو عبادت کا رستہ ہم نے مولا کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے لیا، مولا نے ہمیں نہیں دیا. ہم مولا کے پاس جا کے بول مانگتے رہے اور مولا دیتے رہے، اور بول لے کے سو جاتے ہیں، بول لے کے کچھ نہیں کرتے. بول لے کے جو ہماری زندگی میں پھر فرق ہونا چاہیے، بول لے کے جو ہمارے اندر کی برائیاں دور ہونی چاہیے، بول لے کے ہمارے دل کے اندر جو روشنی ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں، بدیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سوارتھ ورتی ہے. کیا ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ ہر آدمی جانتا میں کتنا برا ہوں اور میں کتنا اچھا ہوں، سب کو معلوم ہے. یہ چیز اگر انسان سمجھ جاوے کہ گرو نے جو مجھے کہا ہے اس پہ عمل کروں. گرو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مت بولو. گرو کہتا ہے بد نظری نہ کرو، مت کرو. گرو نے کہا، خالی ایک آپ کو یاد ہی کراتا ہوں، بیت الخیال کے ستاڑے میں گوشت مت کھاؤ. ہم سب بیت الخیال والے ہیں. اپنے اپنے دل میں سوچو کہ اس فرمان پہ عمل ہوتا ہے. محض 6-7 دن ہم گوشت نہیں چھوڑ سکتے. اب مجھے بتاؤ کہ ایسا آدمی کہ جو گرو کا فرمان ہی نہیں مانتا، وہ عبادت میں بیٹھتا، اس کو نور ملے گا؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی 7 دن گوشت نہیں کھانا، نہ صحیح، لیکن ہم کھاتے ہیں. ہمارے جماعت خانوں کے اندر ستاڑا، بیت الخیال کا ستاڑا چالو ہے، اور گوشت بھی آتا ہے، ککڑے بھی آتے ہیں، مچھلی بھی آتی ہے. عورتیں مانتی ہی نہیں ہیں. 4 بجے میں واپس کہوں آپ کو، 4 بجے ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں. جیسے ہی بتی بند ہوتی ہے لوگ باہر جا کے چائے پیتے ہیں. گھر چھوڑا چائے پینے کے لیے، اور مرشد کہتا ہے کہ تم چائے مت پیو عبادت سے پہلے. تمام مکھی کمڑیا جتنے بھی ہیں ان کو کبھی میں پرائیویٹ مکھی صاحب صبح کے وقت چائے حاضری نہ تھی میں بولا بھلے نہ تھی، خالی مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیا نہیں آوے، کوئی نہ آوے تو بھی بہت اچھا، مت آؤ. اور آنا ہے تو چائے پینے کے لیے. کہاں ایک عبادت اور کہاں کپ ایک چائے کا. اتنی قربانی ہم نہیں کر سکتے. اور کبھی چائے پینی بھی ہے، چلو تو گھر میں آپ کے سب سامان ہے. پرانے زمانے کے اندر سگڑی جلاؤ، کول سے جلاؤ، دیر لگتی تھی، مشکل تھا، تو کہ انہوں نے چائے رکھ دی ٹھنڈی کے اندر، جو کہ وہ بھی برابر نہیں ہے. اگر مرشد نے کہا، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا اس وقت سورج ہے نا، کہ جی خدا، ہم تم کو کہے کہ اس وقت رات ہے تو تم مانو کہ اس وقت رات ہے، اور ہم رات کو کہیں کہ اس وقت دن نکلا ہوا ہے تو تم سمجھو اور مانو کہ دن نکلا ہے. مرشد دیوا ہے، مرشد دیوا اس یگ میں، اور وہ دیوا نور کا دیوا ہے. ظاہر کی آنکھیں نور کو نہیں دیکھ سکتی. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو نور کو کہاں دیکھیں گے؟ ایسے تو کروڑوں سورج بھی نور کے سامنے کچھ نہیں.
شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ گرو ہے نا وہ دیوا ہے، بتی کی طرح ہے، دریا کی طرح ہے. ہر روز اگر سچ مچ شوق ہے عبادت کا، روحانی طاقت کا، روحانی حالت میں آگے بڑھنے کا، اور یہ جاننے کے لیے کہ میں کب مروں گا، کیسے مروں گا، مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، یہ جاننا ہے، جان سکتے ہو. یہ عبادت ایسی ہے. کہاں میرا جنم ہوگا یا نہیں ہوگا، برتھ سے پہلے میں کہاں تھا اور موت کے بعد کیا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں فلم کی طرح. مگر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو مرشد کا حکم مانتے ہیں. نافرمانی کی جو لعنت ہے، نافرمانی کا جو گناہ ہے، نافرمانی کی جو ہمارے سامنے ایک آڑ ہے، وہ ہم کو عبادت میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. فرمان برداری چاہے دنیا کا فرمان ہوئے کہ دین کا فرمان ہوئے، مولا کے مخ سے نکلی ہوئی ہر چیز نور ہے. اگر کبھی مولا نے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کھاؤ تو یہ کھاؤ، اس نے کہا مت کھاؤ تو مت کھاؤ. میں سوری ہوں آپ کے لیے، ٹائم لیتا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کو کہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے وعظوں کے اندر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے دنیارو، میں جو کچھ آپ کو کہتا ہوں میں پالتا ہوں الحمدللہ مولا کی رحمت سے، پھر میں کہتا ہوں. ابھی گر مرشد کے حکم کے اوپر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت فرمان بردار ہوں. میں انسان ہوں، میرے سے بھی بھولے اور گناہ ہوتی ہے، وہ بخشنے والا بخش دیتا ہے. مولا نے مجھے حکم کیا افریقہ جاؤ. 1946 کے اندر وہاں جو ڈائمنڈ جوبلی ہوئی، اس کے دوسرے ہی دن مشنریوں کی مہمانی تھی. اس میں مجھے ان وقت 68 مشنریز تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، 27 ایئرس کا. مجھ کو حکم کیا تم افریقہ جا کے مشنری بناؤ اور ٹیچر بناؤ. میں ڈیٹیلز نہیں دیتا، میں افریقہ گیا. ابھی افریقہ کے اندر بھرا پڑا ہے آخا افریقہ ماسکیٹو سے اور ملیریا سے. 1.5 برس کے اندر میرا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا. شام ہو جائے میں ڈھیلا ہو جاؤں، تاپ آ جاوے. ڈائگنوز یہ ہوا کہ ملیریا ہو گیا ہے اور کرونک ملیریا ہے. بہت علاج کیا. ایک چھوٹا سا عریضہ بھیجا دھنی کو، سیٹھ تیرے حکم سے یہاں آیا ہوں، شکر گزار ہوں، یہ حال ہے میرا، اور تم اگر اجازت دے رہے تو میں نیروبی جا کے رہوں ٹھنڈی کلائمیٹ میں. میرے سیٹھ نے مجھے خط لکھا، میں نے تجھے دار السلام کے لیے بھیجا ہے، دار السلام میں بیٹھو کام کرو. نیچے ہاتھ سے لکھا once a week take quinine, preferably hydrochloride. blessings duasis. کیا ہے؟ ویک میں 1 یا 2 دفعہ quinine کھاؤ. ہائیڈرو کلورائڈ، کیونکہ quinine فاسفیٹ بھی ہے کلورائڈ بھی ہے، تو اس نے میرے کو کلورائڈ کے لیے حکم کیا. کلورائڈ quinine میں لے آیا، شروع کی. 1.5-2 مہینے کے اندر اچھا ہو گیا. لیکن quinine چھوڑ دوں کیونکہ اس نے سیٹ نے لکھا ہے کہ ویک میں 1 یا 2 دفعہ کھاؤ. 3 مہینے کھاؤ، 6 مہینے کھاؤ، 1 برس کھاؤ، کچھ نہیں لکھا. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے کھانا چاہیے زندگی بھر. 48 کی بات ہے،
98 है। ए मोमिनो, जमात खाने में खड़ा हूँ, सेठ सुन रहा है, मैं आज तक कुनीन खाता हूँ, वीक में एक दफा तो जरूर खाता हूँ। हुक्म है उसका। कच्छ में गया धनी, सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करता हूँ। किसी मेहमानी के अंदर कोई फैमिली की मेहमानी थी। मौला ने देखा इतना छोटा सा मुंह, इतनी बड़ी पागड़ी, एक बड़ी उम्र का शख्स बैठा था। राजकुमार, खुदा क्या हुआ है? खुदावंद तू धनी है, सब कुछ पता है। चक्री की बीमारी है? जी खुदावंद, चक्री यानी उसको एपिलेप्सी थी। देखो, थोड़ा कैस्ट्रोल पिया करो। आमीन खुदावंद। दुआ लेके चला गया। छोकरे वगैरह आए, बापा मौला के पूछिया ना કેટલો પીણો है? चुप रहो, धनी है इनके, बड़े खबर है। मौला ने इतना ही कहा, थोड़ा कैस्ट्रोल पिया करो। गांव में जाके छोटी बोतल ले आया, खीसे में रखे। घंटे 2 घंटे हो जाए, थोड़ी सी कैस्ट्रोल के 5-7 बूंदे, आधी चमची पी लेगा। पानी कैसे पीती है? आधी पौनी चमची, 5 चमची, 2 बूंदे, 4 बूंदे, लेकिन कुछ भी है, घंटे 2 घंटे हो जाए, थोड़े से कैस्ट्रोल पी लो। जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ा, सब बीमारी भाग गई और जिंदगी भर पीता रहा। हम जब तक हजरत इमाम की फरमान बरदारी नहीं करेंगे, न दुनिया में सुखी होंगे। इबादत की तो बात छोड़ दो, वो हमारे कर्म की बात कभी होगी कि जब वो धनी राजी होवे, और वो राजी तभी होता है, बख्शिश तभी देता है जब हम उसका फरमान मानते हैं। ए मोमिनो, फरमान मानो तो फेरा टले। मौलाना हजरत इमाम आपको सुखी आबाद करे, ईमान का सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदारी सिखाए, वफादारी में रखे, 10 शुक्रित में पूरा करे, बदियों बुराइयों से बचावे। मौलाना हजरत इमाम हर हालत में अपनी फरमान बरदारी में रखे और दीन और दुनिया की नियामतें और बख्शिशें देवे। मौला आपको सुखी आबाद करे।